سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا قصہ ہے نا، اس میں ٹائم ڈائمینشنز چینج ہوئی ہیں. جو لوگ سو رہے تھے ان کے اوپر چند لمحے یا دن کا کچھ حصہ گزرا اور غار سے باہر 309 سال گزر گئے. یہ ہے ڈائلیشن آف ٹائم. اب اللہ نے وہاں یہ ایگزیبٹ کر کے، انسان نے تھیوریٹیکل تو اس کو پا لیا ہے، پریکٹیکلی نہیں ابھی پا سکا. وہ دجال آ کے پائے گا اس کو. عبدالسلام صاحب، معراج کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایسا ہی کوئی ٹائم ٹریول والا؟ جی، وہ ٹائم ٹریول والا تو نہیں ہے، وہ تو پورٹل کے ذریعے دوسری دنیا میں جانے والا واقعہ. اب دجال سب سے پہلے آتے ہی جو پہلی کاروائی ڈالے گا وہ چھیڑ چھاڑ کرے گا. دن 1 سال کا جو ہوگا نا، وہ کہے گا اب سورج نہیں غروب ہوگا. یہ ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو پریشان نہیں ہونا، کہنا کہ ہمارے رب کے لیے یہ ایک بڑی معمولی سی چیز ہے. ہمارا رب تو بڑی بات ہے، یہ تو غار والوں پہ بھی ہوا ہے اور ہمارے رب کے ایک بندے پہ بھی ہوا ہے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں. اگلی پھر ہم آگے جائیں گے کہ غار میں ہوا کیا. بہت چھوٹی سی چیز ہے. اور چیز کیا ہے وہ؟ اس میں سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا قصہ ہے نا، اس میں ٹائم ڈائمینشنز چینج ہوئی ہیں. اینڈ اٹ از ویری ویری ایڈوانس ٹیکنالوجی، ویری ایڈوانس ٹیکنالوجی. ہوا یہ کہ میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ تھے، کچھ نوجوان تھے، انہوں نے بغاوت کی، وہ اللہ پہ ایمان لے آئے. جب معاشرے نے ان کا ناطقہ بند کر دیا اور ان کے پاس سانس لینے کی بھی گنجائش نہ رہی، تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک غار میں چھپتے ہیں، اللہ ہمارے لیے ہم پر کوئی رحمت کرے گا اور ہماری راہ نکال دے گا. اب وہاں اللہ نے ایگزیبیشن کی کہ غار میں ان کو سلا دیا. قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے. لیکن تھوڑا سا ذرا اس پہ غور کیجئے کہ ہوا کیا وہاں پہ. ہوا یہ کہ غار کے اندر رہنے والے جو تھے وہ جب سو کے اٹھے تو انہوں کے 2 گروہ بن گئے. میں ایک گروہ ان میں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 1 دن یا آدھا دن سوئے ہیں، ایک ایسا ہم کافی دیر سوئے ہیں. اچھا یہ دیکھیں یہ کیا ہے. غار کے اندر جو لوگ سو رہے تھے ان کے اوپر چند لمحے یا دن کا کچھ حصہ گزرا اور غار سے باہر 309 سال گزر گئے. یہ ہے ڈائلیشن آف ٹائم. ٹائم ٹریول نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ ٹائم ڈائمینشنز ہیں. ٹائم ٹریول بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹائم ٹریول بھی آگے آئے گا. مثلاً کہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کوئی سپوز کر لیں کہ آپ نے سپیڈ آف لائٹ گین کر اور آپ ایک گاڑی میں سپیڈ آف لائٹ سے سفر کر رہے ہیں، اس میں آپ نے ایک گھڑی لگائی ہوئی ہے اور آپ زمین کے گرد ہی گھوم رہے ہیں. اس گھڑی پہ جب 24 گھنٹے گزریں گے نا تو باہر صدیاں گزر چکی ہوں. گاڑی کے اندر جو گھڑی ہوگی نا، اس کو کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن. ٹھیک ہے جی. اب اللہ نے وہاں یہ ایگزیبٹ کر کے، انسان نے تھیوریٹیکل تو اس کو پا لیا ہے، پریکٹیکلی نہیں ابھی پا سکا. وہ دجال آ کے پائے گا اس کو. وہ ٹائم. اور اب آئیں پھر واپس حدیث کی طرف کہ میں نے آپ کو حدیث بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آئے گا تو اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر. اب وہ ٹائم سے چھیڑ چھاڑ کرے گا. عبدالسلام صاحب، معراج کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایسا ہی کوئی ٹائم ٹریول والا؟ جی، وہ ٹائم ٹریول والا تو نہیں ہے، وہ تو پورٹل کے ذریعے دوسری دنیا میں جانے والا واقعہ. یہاں تو ٹائم وہ نہیں گزرا، اس کی ڈائمینشن. اب عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی سن لیں. جی جی. وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تھے جو کہ تباہ و برباد پڑی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کبھی یہ بات ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں کہا، یہاں تو کہے نا اصحاب کہف کو میں نے سلا دیا کہ میں نے ان کے کانوں پر ضرب لگائی. اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کانوں پہ ضرب کیا ہے. کانوں پہ ضرب لگائی اور انہیں سلا دیا اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. وہاں سورہ بقرہ میں عزیر علیہ السلام کے قصے میں کہا کہ ہم نے اسے موت دے دی اور وہ 100 سال مرا پڑا رہا، اور 100 سال کے بعد ہم نے اسے دوبارہ زندہ کیا کہ کم لبستہ، کتنی دیر سوئے ہو؟ اس نے کہا بس دن یا آدھا دن. تو اللہ نے انہیں کہا کہ نہیں، ذرا اپنے کھانے کو دیکھو. اب وہ کھانا یہ تھا کہ انگور انہوں نے ایک ململ کے کپڑے میں نچوڑے، روٹی میں جوس بنایا اس کا، اور روٹی کے ٹکڑے اس میں بھگو دیے اور ریلیکس کر کے جی تھوڑی دیر نرم ہو جائے تو میں کھاؤں گا. کرے تو اللہ نے موت دے دی. اب وہ جاگ، میں نے پریکٹیکل یہ کر کے دیکھا کہ ململ کے کپڑے میں آپ انگور ڈال کے جب ان کو نچوڑتے ہیں تو واقعی وہ پیالے میں جاگ بن جاتی ہے.
تو وہ جب اٹھے تو اللہ نے کہا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اس کے اوپر ابھی جاگ باقی تھی، اور پھر کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھو تو اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی. اب ایک ہی غار میں 3 ڈائمینشن آف ٹائم اللہ نے ایگزیبٹ کر دی. ایگزیبیشن کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر دجال آ کے یہ کرتوت کرے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ رب ہے یا خدا ہے. 2 واقعات ٹائم کے، ایک کہف میں کیا، وہاں بندوں کو زندہ رکھا، اور یہ اندر 1 دن یا آدھا دن گزرا، اور باہر 309، اس میں 100 سال. غار میں اللہ نے 3 ڈائمینشنز جو ہیں نا وہ ٹائم کی ایگزیبٹ کر دی. کیا 3 ڈائمینشن تھیں؟ کہ کھانے کے اوپر 1 لمحہ نہیں گزرا، اس کی جاگ اسی طرح باقی ہے. زہر پہ دن یا آدھا دن گزرا، اور گدھے پہ 100 سال گزر گئے. بیٹھے ہوئے لوگوں جی پہ ساتھ ساتھ بیٹھے ایک ہی غار میں. کتنا کوئی غار ہو سکتا ہے؟ کمرے جتنا ہوگا 2 مرلے 10 مرلے 50 مرلے کا ہو جائے گا، اس سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا. اس غار کے اندر 3 ڈائمینشنز اللہ نے ٹائم کی ایگزیبٹ کر کے دنیا کو دکھا دی. اب دجال سب سے پہلے آتے ہی جو پہلی کارروائی ڈالے گا وہ چھیڑ چھاڑ کرے گا. اعلان ہوگا کہ آج کے بعد رات نہیں پڑے گی میرے اگلے حکم تک. دن 1 سال کا جو ہوگا نا وہ کہے گا اب سورج نہیں غروب ہوگا. یہ ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو پریشان نہیں ہونا، کہنا کہ ہمارے رب کے لیے یہ ایک بڑی معمولی سی چیز ہے. ہمارا رب تو بڑی بات ہے، یہ تو غار والوں پہ بھی ہوا ہے اور ہمارے رب کے ایک بندے پہ بھی ہوا ہے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں. اگلی پھر ہم آگے جائیں گے کہ غار میں ہوا کیا اور اس کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ کیا ہے. بڑی مزیدار ہے کہ وہ ٹائم ریورس ہے، اس میں ریوائنڈ کر کے اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا ٹائم کو. میں لکھا ہے کہ اللہ نے ریوائنڈ کر کے اپنے نبی کو ٹائم دکھایا ہے. عبدالسلام صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، اور ہم نے ہمارے ویورز نے اس سیگمنٹ کو بڑا انجوائے کیا. بڑی اچھی یہ نشست، اور اگلی نشست پہ یہی سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی ابھی یہاں پہ بریک. کہ آپ لوگ بھی ہماری طرح انتظار کریں گے کہ آگے کیسے کیا کچھ ہونے والا ہے، اور یہ کتنی ریسرچ جو ہے، یہ کتنی محنت کے بعد کر کے آپ تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں. تو اگر آپ ہمارا پسند کرتے ہیں سیگمنٹ تو آپ ہمیں سوالات بھی بتا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر جا کر، اور ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. عبدالسلام صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، اور ہم نے ہمارے ویورز نے اس سیگمنٹ کو بڑا انجوائے کیا. بڑی اچھی یہ نشست، اور اگلی نشست پہ یہی سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی ابھی یہاں پہ بریک. کہ آپ لوگ بھی ہماری طرح انتظار کریں گے کہ آگے کیسے کیا کچھ ہونے والا ہے، اور یہ کتنی ریسرچ جو ہے، یہ کتنی محنت کے بعد کر کے آپ تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں. تو اگر آپ ہمارا پسند کرتے ہیں سیگمنٹ تو آپ ہمیں سوالات بھی بتا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر جا کر، اور ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.